زبردست اور غیر معمولی صورت ہے۔ اس کو بھی جو ہے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، اس کو النازعات بھی کہا جاتا ہے، اس کو والنازعات بھی جو ہے کہا جاتا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کو الساہرہ بھی کہا جاتا ہے، التامہ بھی کہا جاتا ہے، اور المدبرات بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جو ہے نازل ہوئی، اور جو نزولی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے بھی بہت اولین صورتوں میں سے ہے۔ 81 سورہ ہے قرآن مجید کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ نبا اور سورہ انفطار یہ دونوں سورہ مبارکہ کے درمیان نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ اصل میں یہ سورہ مبارکہ کا اگر تھوڑا سا ہم کنیکشن دیکھیں کہ اس کا جو ہے پریویس جو سورہ ہے سورہ نبا جو ہے اس کے ساتھ کیسا کنیکشن ہے، تو اب تک کے یہ جو کنیکشنز ہم دیکھتے آئے ہیں ان میں تھوڑا سا یہ کنیکشن یونیک ہے۔ اس اعتبار سے یونیک ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا کنکلوژن بھی سورہ نبا کے ساتھ جو ہے، اس کا کنکلوژن اور سورہ نبا کا کنکلوژن دونوں ایک جیسے ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ سورہ نازعات کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی ڈے کو جو ہے ڈسکرائب کیا ہے اور کہا ہے انما انت منذر من یخشاھا، کہ تم جو ہے ڈرانے والے بنا کر جو ہے وہ بھیجے گئے ہو۔ اور اسی طرح سے جب سورہ نبا میں بھی یہ مضمون آیا تھا تو یہی بات آئی تھی، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب یہ عذاب آئے گا وہ عذاب اس کو دیا جائے گا، اور ایکچوئل میں جب وہ اس کو فیس کرے گا تو اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ کاش میں جو ہے مٹی ہوتا، میں کبھی یہ بنایا ہی نہیں جاتا۔ اس طرح کے افسوسناک جملے جو ہے وہ کہے گا۔ دونوں سورہ مبارکہ کی جو ابتدا بھی ہے، اوپننگ بھی جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتی ہے۔ سورہ نبا میں وہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ نبأ عظیم کی جو ہے وہ بات ہوئی تھی، اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ، راجفہ کی بات ہے، یعنی ایک ایسا بلاسٹ جو ہوگا اس کے تعلق سے جو ہے یہاں تذکرہ آیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں سورہ مبارکہ جو ہے وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، دونوں میں جو ہے ایک قسم سے ربط و تعلق بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ جز عامہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ مکی دور کی اکثر جو ہم کہہ سکتے ہیں صورتیں ہم نے جز تبارک میں بھی دیکھا، یہاں جز عامہ میں بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے تھیم کے اعتبار سے ان تمام کا جو سینٹرل تھیم اور سینٹرل ایکسس ہے وہ دراصل میں آخرت اور ریزریکشن، ہیئر آفٹر، اس تھیم کے اطراف میں جو ہے وہ گھومتا ہے۔ الگ الگ انداز سے الگ الگ صورتوں میں الگ الگ پہلوؤں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہی سورہ مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹ وہ ہے جو ریشنل آرگیومنٹس پر بیسڈ ہوتا ہے۔ جب بھی آخرت کی زندگی کا، قیامت کے آ جانے کا تذکرہ نبی کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پورے فلسفے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو اساطیر الاولین جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی جو ہے یہاں پر ریشنل انداز سے جو ہے دینے کی سورہ مبارکہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آخری ادوار یعنی آخری جزامہ کی جو صورتیں ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ سینٹرل تھیم جو ہے اسی آخرت کے اراؤنڈ میں جو ہے وہ گھومتی ہے۔ لیکن یہاں یہ سورہ مبارکہ کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ سینٹرل تھیم میں کچھ خصوصیتیں، اور اس کا خصوصیت جو ہے وہ ایک اسپیشل ٹاپک ہے جہاں پر 5 اوصاف رکھنے والی ایک ہستی کا جو ہے وہ بیان ہے اور چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے۔ اب جو ہے یہ 5 اوصاف رکھنے والی چیزیں کیا ہیں، اس کے اوپر مفسرین میں کثرت جو ہے وہ آرا کی پائی جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہیں 5 چیزیں۔ کیا یہ 5 چیزیں فرشتے ہیں، کیا یہ 5 چیزیں ہوائیں ہیں، کیا یہ 5 چیزیں گھوڑے ہیں؟ بہرحال مختلف آرا ملتی ہیں، زبردست دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہے۔ یہاں انشاءاللہ ہم ان سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ مراد لیں گے۔ ہم اس ٹیکنیکل گفتگو میں نہیں جائیں گے، ٹیکنیکل بحث میں ہم جو ہے اس وقت نہیں جائیں گے،